میں ڈاکٹر سید اشہد کریم، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف اردو، آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ پیارے طلباء و طالبات، آج کا موضوع ہے اردو غزل۔ غزل کے متعلق ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ غزل کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد غزل کی ہیئت، غزل کی تاریخ، غزل کے موضوعات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم غزل کی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزل بقول رشید احمد صدیقی اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اسے سخن با یار گفتن کہا جاتا ہے، یعنی غزل کے لغوی معنی محبوب سے باتیں کرنے کے۔ اس لیے غزل کو ہم محبت کی شاعری کہتے ہیں اور دل کے دھڑکنے کی آواز بھی۔ غزل کا ہر شعر جداگانہ ہوتا ہے، جیسے بھیڑ میں آدمی، جیسے جنگل میں درخت۔ اس لیے غزل کے اندر اجتماعی سوچ کے بجائے انفرادی فکر کی زیادہ گہرائی اور گہرائی ملتی ہے۔ غزل انسان کی ذات سے وابستہ ہے، اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز سے۔ یہ غزل کی تعریف ہوئی۔ اب غزل کی ہیئت پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ غزل کی ہیئت قصیدے کی تشبیب سے پیدا ہوئی۔ غزل کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد قصیدے کی تشبیب سے پڑی۔ تو قصیدہ میں بھی اور غزل کے فارم میں یکسانیت بہت ہے، لیکن موضوعات الگ الگ ہیں۔ بہرحال غزل میں مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف اور بحر و وزن ہوا کرتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، جیسے میر تقی میر کا یہ شعر: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یہ مطلع ہوا۔ اسی طریقے سے ہم مقطع کو دیکھتے ہیں تو غالب کا مشہور زمانہ شعر ہے، جو مقطع کی صورت میں ملاحظہ فرمائے: کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یعنی شاعر اپنا تخلص جس شعر میں بیان کرتا ہے وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اور اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ اب قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مطلع کی طرف پھر میں چلتا ہوں، جیسے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اس شعر میں کب اور جب دو لفظ ہے جو دونوں ایک طرح کے ہیں، لیکن دونوں ایک نہیں ہیں، یعنی صوتی آواز کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، تو اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو لگا ہوا لفظ ہے، اس کا جو دم چھلا ہے، نہیں آتا، کب نہیں آتا اور جب نہیں آتا، تو نہیں آتا جو ہے یہ ردیف اسو ہم کہتے ہیں، یعنی پتنگ میں پونچھ کی طرح ہوتی، یہ قافیے کا دم چھلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غزل میں بحر و وزن بھی ہوا کرتے ہیں، جیسے غالب کا یہ شعر ہے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب اس کو جو میٹر سے جانچنے کا جو ہنر ہے اسے ہم علم عروض کہتے ہیں۔ اور اس غزل کی بحر ہوئی بحر ہزج مسمن سالم، اور اس کا وزن ہوا مفاعلن 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 مفاعلن۔ اس علم کا نام علم عروض ہے۔ اب رہا غزل کی تاریخ، تو غزل فارسی شاعری سے اردو میں مستعار لی گئی۔ فارسی شاعری میں غزل کا پہلا شاعر رودکی کو مانا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فارسی شاعری میں غزل کے حوالے سے حافظ کو ملی۔ خسرو اور جامی وغیرہ بھی فارسی غزل کے اچھے شاعروں میں ہیں۔ اسی طرح اردو کے شاعروں میں سب سے زیادہ شہرت میر تقی میر اور مرزا غالب کے حصے میں آئی، لیکن اردو میں غزل کی بنیاد حضرت امیر خسرو کو مانا جاتا ہے، جن کی اجتہادی فکر نے غزل کی راہ ہموار کی اور پہلا صاحب دیوان قلی قطب شاہ کو
माना जाता है। اور ولی دکنی کا اہم رول یہ ہے کہ اردو غزل آج یہاں تک جو پہنچی اس میں سب سے پہلا نام ابھر کر غزل کو غزل بنانے میں ولی دکنی کا آتا ہے۔ آج غزل کے ہزاروں شاعر ہمارے سامنے ہیں اور غزل کی صنف زندہ و پائندہ ہے۔ اب رہا غزل کے موضوعات، تو غزل ہیئت کے اعتبار سے یوں تو اٹل ہے، اس میں کچھ تجربات بھی ہوئے لیکن وہ وقت کی دھول میں دب گئے، سارے تجربے ناکام ہوئے۔ مظہر امام کو آزاد غزل کے حوالے سے ضرور جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن غزل موضوعات کی سطح پر اپنے جون بدلتی رہی۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا ویسے ویسے غزل کے موضوعات بدلتے گئے۔ شروعات میں پند و نصیحت، وعظ، تہذیبی اقدار، اخلاقیات، وطن پرستی، حسن و عشق، وفاداری، بے وفائی، وصال، ہجر، انسانی ہمدردی اور روحانی سرشاری، یہ سب موضوعات غزل کے تھے۔ لیکن زمانہ جب آگے بڑھا تو اس کے موضوعات بدل گئے۔ اب غزل میں رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، وقت کی کمی، اخلاقی معیار کی گراوٹ، بے چینی، بےتابی، بدن کی جمالیات، حسی تجربے، سائنسی تجربے، سب کچھ ہو رہے ہیں۔ غزل موضوعات کے اعتبار سے بدلتی رہی۔ بہت شکریہ۔